دوسری بڑی ماسک جو لنڈن میں پائی جاتی ہے وہ لنڈن سینٹرل ماسک ہے. اس کا فاؤنڈیشن سٹون جو رکھا گیا وہ 4 جون 1937 کو. یہ تھے پرنس اعظم جاہ جو کہ حیدرآباد دکن کے جو نواب تھے ان کے بڑے صاحبزادے تھے، اور کہا جا سکتا ہے کہ نظام آف حیدرآباد نے یہ مسجد بنوانے میں بہت محنت کی اور اس پہ ابتدائی فنڈ انہوں نے ہی دیے. اس کے بعد حکومت برطانیہ میں اس وقت کے پرائم منسٹر کو ایک میمو بھیجا گیا جو کہ لارڈ لائیڈ نے ایک میمو بھیجا ونسٹن چرچل کو کہ آج کل مسلمان لندن میں بہت پائے جاتے ہیں، لہذا ان کی عبادت اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی ضروریات کے لیے ایک ایسا مقام اور ایسی جگہ بنانی چاہیے جو کہ وہ یہاں پر کمفرٹیبل فیل کریں. لہٰذا 1940 میں یہ میمو ونسٹن چرچل کو ملا اور 1944 میں انہوں نے £1,00,000 مختص کیا، ایلوکیٹ کیا اس مسجد کو بنانے میں، اس کو توسیع کرنے میں اور اس کے کمفرٹ، اس کی پوری جو علاقہ اس کو جو ایکسٹرا دیا گیا اس کو خریدنے میں وہ اس رقم نے مدد کی. ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ اس مسجد کی کنسٹرکشن کو ایکسپینڈ کرنے میں اس میں انہوں نے کافی سپروائز کیا. لنڈن سینٹرل ماسک کا جو حالیہ آرکیٹیکچر ہے یہ 1977 میں کمپلیٹ ہوا. اس کی ابتدا 1974 میں ہوئی تھی. ایک کمپٹیشن کے تحت اس ڈیزائن کو کمیشن کیا گیا تھا اور اس کی کنسٹرکشن کی فنڈنگ میں کنگ فیصل آف سعودی عربیہ نے £2 ملین کنٹریبیوٹ کیے، اور اس کے علاوہ ابوظہبی کے النیان فیملی کے جو رولر ہیں انہوں نے بھی اس میں خاطر خواہ فنڈ جمع کرایا. اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی جو تمام مسلم ممالک کے جو ایمبیسیڈرز تھے ان کے ریپرزینٹیو یہاں پہ آئے، اور اس کی مسجد کی جو انتظامیہ ہے آج کل اسی طریقے سے چلائی جاتی ہے. تمام مسلمان اس میں ریپرزینٹ ہیں، تمام مسلمان ملکوں کے جو ایمبیسیز ہیں، ہائی کمیشنز ہیں، وہ یہاں پہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں اور اس کمیٹی میں باقاعدہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ مسلمان ان کو یہاں پہ جو لک آفٹر کیا جائے گا وہ کس طریقے سے کیا جائے گا. ان کے تمام لنڈن سینٹرل ماسک جو ہے ریجنٹ پارک ماسک کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ ریجنٹ پارک کے ایک حصے میں ہے، بلکہ ریجنٹ پارک کے اندر تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جڑے والے روڈ میں یہ واقع پارک روڈ سے کہا جاتا ہے. اس مسجد میں بہت وسیع ہال ہے نماز پڑھنے کے لیے، باہر ایک احاطہ بھی ہے، کورٹ یارڈ بھی ہے، اور جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے اس میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا کہ کتنی خوبصورت اندر سے ہے یہ. اور یہاں پر بہت بڑا مجمع ہوتا ہے جب عام دنوں میں، لیکن آج کل کووڈ کی وجہ سے یہاں پہ نماز پہ جو ہے صرف 10 منٹ پہلے مسجد کھولی جاتی ہے. جو نمازی لوکل ہیں یا جو آنے والے ہیں وہ اندر جاتے ہیں، نماز کے بعد 15-20 منٹ بعد یہ مسجد دوبارہ بند کر دی جاتی ہے. تو کراؤڈ وہاں پہ آج کل نہیں دیکھنے میں ملتا، لیکن مجھے امید ہے کہ جب یہ تمام مسئلہ اوور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کووڈ کا، تو پھر اس مسجد کی رونق پھر بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ انجوائے کیجئے میری ریکارڈنگ کو. اللہ حافظ. بک شاپ یہاں پہ یہ ہے، انٹرنس ہال ہے. In the far distance is the administration block. In the front is the main prayer hall. And on the right side here is the residential block of this mosque. This mosque was first established on 30th June 1937. There was a house, prominent house, which was donated by the Nizam of Hyderabad, eldest son, Mr. Wasif Jah. Prince Wasif Jah نے اس کا ابتدائی سٹون رکھا، اور اس کے بعد 1940s میں
لارڈ ہیلی نے اس وقت کے پرائم منسٹر پرنسٹن چرچل کو ایک میمو لکھا اور اس بات کا اشارہ دیا کہ یہاں پر ایک مسلمانوں کے لیے کلچرل سینٹر ہونا چاہیے، جس میں مسلمان جو برطانیہ آ رہے ہیں کالونیز سے، اور وہ یہاں پر آ کے عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد 1944 میں اس وقت کے پرائم منسٹر یونائیٹڈ کنگڈم کے 100,000 پاؤنڈ کا ڈونیشن اس کلچرل سینٹر کی ابتدائی تعمیر اور توسیع کے لیے دیا، اور ایک کمیٹی بنائی، اور اس نے اس گھر میں جو کہ یہاں پہ پہلے سے موجود تھا اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ یہ ایک ٹرسٹ ہے، اور اس کے بعد اس مسجد میں جو اب کنڈیشن ابھی ہے اس کی، یہ تو نہیں تھی اس وقت، یہ اس کنڈیشن میں جو آئی ہے مسجد یہ 1976 میں بنی، اور اس کا جو 1976 میں جو ڈونیشن دیا گیا تھا وہ سعودی عربیہ کے کنگ فیصل اور یونائیٹڈ عرب امریٹس کے پریزیڈنٹ النیان، خلیفہ النیان نے میجر کنٹریبیوشن دیا، اور اس کے بعد ایک اس شکل کی یہ مسجد 1976 میں بنی جو اب قائم ہے۔ یہ دیکھیے the central hall before Asr prayer. Blessing for local Muslims here. You can see. This is the central hall for prayer. The back is the ladies' praying area. عورتوں کا پلینگ ایریا اوپر ہے۔ Telling us the power of spreading the message of Allah subhanahu wa ta'ala is tough, and it is not easy. In fact, life by itself is difficult. But Allah said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Indeed, we created mankind in absolute difficulty, not with difficulty. Allah was to use ma'a with hardship. Then you might say, there are times that I might go away some days. But life is tough, and it is difficult.